اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اکثر یہ سب لوگ بات کرتے ہیں، ہمارا بہت بڑا ہمارا کلیم ہے کہ پاکستان کی آبادی زیادہ تر یوتھ پہ مشتمل ہے، یعنی 2/3 66% ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ینگ ہے، اور یہ بہت بڑا ایسٹ ہے۔ میں بلکہ آج ہی نیوز میں پڑھ رہا تھا کہ جاپان میں سب سے زیادہ ایجنگ یا ایجڈ لوگ موجود ہیں اس وقت، اور کرنٹلی ایوری 10th person از اوور 80 years old، یعنی 10% پاپولیشن کہہ لیجیے ان کی 80 years پلس ہے، which is really old age actually۔ اور چونکہ ان کی جو پاپولیشن گروتھ ہے وہ بھی کم ہے، 1.3% ہے، تو اس لحاظ سے آبویسلی جتنی رفتار سے لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں، نئے بچے اس طرح سے پیدا نہیں ہو رہے ہیں، so the entire population is under pressure actually۔ اب you don't expect کہ 80 years old کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہوں گے یا کر سکتے ہوں گے، and the kind of pressures it builds on the government، جو ہیلتھ کیئر پہ ہے، جو ہاؤسنگ پہ ہے، جو پبلک ویلفیئر کے جو کام ہیں ان پہ ہے، تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ ہمارے ہاں تو کچھ نہیں ہے، نہ پبلک ویلفیئر ہے نہ ہیلتھ کیئر ہے، ہے مطلب کافی ہوتی ہے ہیلتھ کیئر، لیکن بہرحال جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس سے بہت کم ہے۔ اور پبلک ویلفیئر خیر ہمارا کوئی کبھی کلیم بھی نہیں تھا کسی گورنمنٹ کا کہ وہ کریں گے، وہ الیکشن سے پہلے تک کچھ فرماتے ہیں، اس کے بعد تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا۔ یس، روڈز، برجز، پبلک ٹرانسپورٹ، یہ سب پبلک ویلفیئر کے کام ہیں، لیکن ان کی بھی ایک لمٹ ہے نا، کیونکہ اس سے ہر شخص کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، سڑک مل گئی تو ہر کوئی چلا جا رہا ہے اس کے اوپر، لیکن جو پبلک ویلفیئر کے کام ہیں دوسرے، جو ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا ہے، جو ان کے مسائل کو حل کرنا ہے، جو سوک فیسلٹیز یا امینٹیز پرووائڈ کرنا ہے کہ پانی مل جائے، گیس مل جائے، بجلی مل جائے، قیمتیں چیزوں کی مناسب ہوں، کنٹرول میں ہوں، یوٹیلیٹیز کی پرائسز بھی کنٹرول میں ہوں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک ہو، یہ سب پبلک ویلفیئر کے کام ہیں نا، سب ذمہ داری ہیں گورنمنٹ کی، اور یہ کوئی گورنمنٹ ان پہ توجہ نہیں دے رہی۔ وہ ہر کوئی اپنا آ کے کوئی ایک پروگرام چلا دیتا ہے۔ ایز سمبڈی، کسی کمنٹیٹر نے ابھی الیکشن ٹرانسمیشن میں بھی کہا تھا، ایک سینئر آدمی تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بس اب بہت ہو گئی ہیں، سڑکیں وڑکیں، انڈر پاس، فلائی اوورز بہت بن گئے ہیں، اب گورننس پہ توجہ دیجیے۔ اینی وے، یہ تو بیچ میں جملہ معترضہ آ گیا۔ تو ہم کہتے ہیں، اور یہ فیکٹ ہے کہ ہماری پاپولیشن ینگ ہے، لیکن یہ بھی ایکولی ایک سیڈ فیکٹ ہے کہ ہماری ینگ پاپولیشن نہایت ڈائریکشن لیس ہے اور نہایت کلو لیس ہے، یعنی نہ تو ان کے پاس کوئی سمت ہے ایسی کہ جہاں وہ جا سکتے ہوں۔ اس میں عام طور سے تو یہی ہوتا ہے نا کہ بچے پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد وہ اپنی ریلیونٹ کوئی ان کو جاب مل جاتی ہے، وہ جاب کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن چونکہ جابز اویلیبل نہیں ہیں، پڑھائیاں عجیب و غریب ہیں، پڑھائیوں کی کاسٹ کہیں سے کہیں چلی گئی ہے، لیکن اس کے بعد چونکہ ہماری کسی پڑھائی کا ہماری جاب مارکیٹ سے کوئی ریلیونس نہیں ہے، کسی انسٹیٹیوشن کا بھی۔ You take the most elitist and the most expensive institutions, and you take the least and the least expensive also، سب کا حال ایک ہی ہے۔ ہر کوئی صرف اس لیے ایجوکیشن ڈیلیور کر رہا ہے بیکاز دے آر سیلنگ ایجوکیشن، چونکہ ایجوکیشن بیچ رہے ہیں، یہ ان کا کاروبار ہے، ایجوکیشن ان کی کموڈٹی ہے، لہٰذا وہ زیادہ سے زیادہ جتنا چارج کر سکتے ہیں حسب توفیق وہ کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ اس بات پہ قطعاً توجہ نہیں دیتے کہ جو پروڈکٹ ہم مارکیٹ میں بھیج رہے ہیں پڑھا کے، اس کی کہیں پہ کوئی اپلیکیشن ہے، کوئی یوٹیلیٹی ہے یا نہیں ہے۔ اینی وے، یہ ایک بنیادی ایشو ہے جو ہمارے ہاں چل رہا ہے، اور جو میں نے کہا نا، جو ظاہر ہے میں یا آپ یا کوئی بھی ہم میں سے اکیلا یا ایون اے گروپ آف پیپل، اسمال گروپ آف پیپل، ہم لوگوں کے لیے جابس تو کریٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں اپنی انفرادی حیثیت میں بھی اور چھوٹے گروپس کی حیثیت میں بھی، وہ یہ ہے کہ ہم یہ جو ڈائریکشن لیسنس ہے یا کلو لیسنس ہے، اس کو کم کرنے کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ میرا اندیا ہے، یہ جو میں سیریز ابھی کرنے جا رہا ہوں، آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی ویڈیوز ہوں گی، لیکن جتنی بھی ہوں گی سب کا پرپز ایک ہی ہے کہ کسی طرح سے ہمارے جو ینگ لوگ ہیں
جو واقعی ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہیں اور وہی ہمارا مستقبل ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ بیچارے کشتیوں پہ، ٹوٹی کشتیوں پہ بیٹھ کے اور اللیگل امیگریشن میں مبتلا ہوں اور بیچارے اسی طرح سے مارے جائیں اور کوئی پیچھے والی وارث بھی نہ ہو ان کا، اس سے کہیں بہتر ہے کہ ان کو کوئی بہتر ڈائریکشن مل جائے، کوئی بہتر کلو مل جائے اور وہ کسی بہتر سمت کی طرف چل پڑیں۔ دیکھیے ابھی یہ آج کل یہ قصہ چل رہا ہے نا، کہ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ کئی معتبر لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بس پاکستان سے نکلیں، جائیں باہر۔ ہر کوئی باہر نہیں جا سکتا اور ہر کوئی باہر اسے ویلکم کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، ان کے اپنے بڑے مسائل ہیں۔ امریکہ کے، یورپ کے اکانومیز ان کی ابھی دیکھیں نا، جاپان کی اکانومی شرنک ہو گئی، تیسرے نمبر سے چوتھے نمبر پہ چلی گئی۔ جرمنی نے تھرڈ پوزیشن لے لی اکانومی میں، دی سائز آف دی اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ لیکن جرمنی خود یہ کہہ رہا ہے، ان کا سینٹرل بینک یہ کہہ رہا ہے کہ جرمنی کسی وقت بھی ریسیشن میں جا سکتا ہے۔ اور جو باقی، یعنی جرمنی تو بہت بڑی اکانومی ہے نا، اب باقی دیکھ لیجئے تو ایک فرانس ہے، اور فرانس کے بعد جتنی اکانومیز ہیں یورپ کی چھوٹی اکانومیز ہیں۔ اور وہ یہ جو کچھ چل رہا ہے دنیا میں، یہ یوکرین وار پہ جتنی انویسٹمنٹ زبردستی امریکہ سب سے کروا رہا ہے، وہ سب کے سب چونکہ ان کے ہاں تو ابھی زندگی چل رہی ہے، وہ تو چونکہ دنیا جہان کا ڈیٹ انہوں نے اپنے اوپر جمع کر لیا ہے جو انہیں واپس نہیں کرنا ہے، اور وہ ظاہر ہے اور جو جتنی دنیا کے وہاں پہ ایسٹس موجود تھے وہ کسی نہ کسی بہانے انہوں نے فریز کر لیے ہیں، اور فریز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو واپس نہیں دیں گے لیکن وہ خود تو کنزیوم کر رہے ہوں گے اس کو۔ تو لہذا امریکہ بہادر تو ایک الگ ہی داستان ہے نا ان کی، وہ تو بہت بڑے ایکسپلائٹر اور بہت بڑے لوٹر اور بہت بڑے، یعنی سب سے زیادہ جو دنیا کی یوں کہہ لیجیے روگ ترین نیشن ہے، جو سب سے بدماش ترین نیشن ہے، وہ بہرحال امریکن گورنمنٹ ہے۔ امریکن پیپل تو لوگ تو اچھے ہی ہوتے ہیں ہر جگہ پہ، میجورٹی اچھے لوگوں کی ہوتی ہے، گورنمنٹس ہیں جو یہ اس طرح کے کام کرتی ہیں۔ بہرحال یہ میرا بنیادی موضوع نہیں ہے، اور میں شاید اس کے لیے بہت کیپیبل بھی نہیں ہوں اس پہ بہت زیادہ علمی بحث کرنے کے لیے۔ ہاں، چونکہ میرا جو ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، بہت لمبا عرصہ ہے ورکنگ ایز اے ورکنگ پرسن، بہت سی پوزیشنز پہ میں نے کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، میری کور انڈسٹری فارماسیوٹیکل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ انڈسٹریز میں مجھے کام کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ بہت کچھ اس عرصے میں پڑھا، لکھا، سیکھا، ایکسپیریمنٹ کیا، اس سے سیکھا، کچھ اپنے طور سے کچھ چیزیں بنانے کی کوشش کی، ان سے سیکھا۔ سو میں اس پوزیشن میں ہوں اتنے لمبے عرصے کے بعد کہ میں کچھ نہ کچھ یقیناً مدد کر سکتا ہوں، کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں۔ اور یہ سارا ایکچولی یہ ویڈیوز بنانے کا سلسلہ شروع بھی اسی وجہ سے ہوا تھا، اور اس میں کوئی کمرشل انٹینٹ شامل نہیں تھا۔ میری کبھی خواہش نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، کہ میری ویڈیو وائرل ہو جائے اور اس کو اچانک کووڈ-19 کی طرح پھیل جائے، خدا نہ خواستہ۔ ایسا کوئی انٹینٹ آج بھی نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ کیا میں کوئی مناسب بات کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں۔ اسی لیے میں ہر ویڈیو کے شروع میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اچھی بات کوئی عطا فرمائے تاکہ میں اسے اچھے طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ انٹینٹ ہے، یہ میں پہلے بھی ایک دو مرتبہ میں نے یہ بات کی ہے۔ ری ایمفیسائز میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو سیریز ہونے جا رہی ہے، یہ بنیادی طور پہ اس کا جو مین ٹاپک ہے وہ مینٹورنگ ہے۔ مینٹورنگ از سم تھنگ جس میں آپ ایکچولی کوئی سینئر، کوئی زیادہ ایکسپیرینسڈ آدمی، وہ کسی لیس ایکسپیرینس کو یا کسی جونیئر کو اپنے یوں کہہ لیجئے کہ اپنے تجربے کی روشنی سے اس کو کسی نہ کسی طرح سے مختلف چیزیں سکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اگلی ویڈیو میں ذرا تفصیل میں بات کر لوں گا کہ مینٹورنگ اور کوچنگ اور ٹریننگ اور اپرینٹس شپ ٹائپ چیزوں میں فرق کیا ہے ایکچولی، لیکن یہاں پہ صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ مینٹورنگ سے مراد یہی ہے کہ آپ کسی کے لیے کچھ ایسا اس کو بتا سکیں، بیکاز یو آر دا ون ہو نوز مور کمپیئر ٹو دی ادر پرسن۔ ہر چیز ریلیٹیو ہے نا، ایبسولوٹ تو کچھ بھی نہیں ہے نا، علم نہ کوئی عقل کل ہے نہ کوئی علم کل ہے خدا نخواستہ۔ تو جو بھی بہتر جانتا ہے، ذرا زیادہ جانتا ہے، وہ اس کو جو کہ کم جانتا ہے اس کو کچھ سکھا سکے۔ اور مینٹورنگ جنرلی براڈر اسکوپ میں ہوتی ہے، کسی ایک پرٹیکولر سبجیکٹ پہ نہیں ہوتی۔ سو جیسے فار ایگزامپل یو جسٹ جوائن این آرگنائزیشن اور کوئی سینئر آپ کو اسائن کر دیا جائے کہ جی آپ اس کو ذرا بتائیے، سکھائیے اس کو ذرا کس طرح سے یہاں پہ کام ہوگا، کیا ہوگا۔ مینیجرز بھی یہ کام کرتے ہیں،
جو آپ کے رپورٹنگ آفیسرس ہیں جب آپ جوائن کرتے ہیں تو وہ آپ کو آن بورڈنگ جب آپ کی کرتے ہیں اور آپ کو انیشیٹ کرتے ہیں تو کچھ عرصہ آپ کی مینٹورنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ معاملہ ہے انفارچونیٹلی کہ بہت سے مینیجرز نے مینٹورنگ سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آپ آئے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ سیکھیے نہ سیکھیے، ہم تو آپ کی پرفارمنس پہ توجہ دیں گے، اگر آپ پرفارم کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو بس پھر ہم آپ کو جواب دے دیں گے، سکھائیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، تو سکھانے والے ذرا کم ہو گئے ہیں، سیکھنے کے مواقع بھی کم ہو گئے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ انٹرنیٹ اس وقت ایک بلیسنگ ہے، بے حساب بڑا ریسورس ہے جہاں سے جو کوئی چاہے سیکھ سکتا ہے، لیکن اس میں بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے بچے ہمارے وہ پراپر چیز سرچ بھی نہیں کر پاتے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کہاں سے سرچ کریں، اور جو ظاہر ہے جو A کلاس ویڈیوز ہیں وہ چونکہ زیادہ تر انگلش میں ہیں تو وہ بھی ایک بڑا المیہ ہے کہ ہماری انگریزی بھی ہمیں جواب دے دیتی ہے، اور ہم اس طرح سے انگریزی سن کے شاید لٹرلی تو سمجھ لیں لیکن اس کو کمپریہنڈ نہیں کر پاتے، پوری طرح سے اس کی بات ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ بہرحال یہ کوشش میں انشاءاللہ کرنے لگا ہوں، اور اس ویڈیو کو میں یہاں ختم کرتا ہوں۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس سے ریلیٹڈ بات کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ، اور اس سیریز کو اسی انٹینٹ کے ساتھ لے کے میں چلوں گا۔ اور بالکل یہ میرا چونکہ ای میل اور جو میرا فون ہے، واٹس ایپ وغیرہ، وہ سب اسکرین پہ چل رہا ہوتا ہے، نیچے ٹکر میں چل رہا ہوتا ہے۔ سو اف اینی باڈی وانٹس ٹو کانٹیکٹ می فار مینٹورنگ، تو میں اپنی بساط بھر جو کچھ کر سکتا ہوں، جتنا ٹائم میرے پاس اویلیبل ہوگا، میں ضرور انشاءاللہ پوری طرح سے کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ اکاموڈیٹ کرنے کی۔ نہیں کر سکوں گا تو معذرت کر لوں گا، ہو سکتا ہے کسی کو اگر میں ریفر کر سکا تو ریفر کر دوں گا، ورنہ زیادہ تر میں کوشش کروں گا کہ میں کر لوں اس کو۔ اللہ پاک مجھے بھی ہمت عطا فرمائے، مجھے میری توفیق میں اضافہ فرمائے کہ میں یہ کام مزید کر سکوں، زیادہ اچھے طریقے سے کر سکوں اور زیادہ لوگوں کے لیے کر سکوں۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔